السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں نازیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یار مجھے یہ بتاؤ، تم نے یہ رکشوں کے تھوؤں پہ بات کرنی ہے یا پھر میں کوئی نظم ہی لکھ کے لاؤں؟ نہیں، جس ٹاپک کی تم نے فرمائش کی تھی مجھے آج بات اسی ٹاپک پہ کرنا تھی، لیکن یقین کرو یہ شو شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے مجھے ایک خاتون ویور کا فون آیا ہے اور اس فون سے لے کر اب تک میرا ذہن بری طرح منتشر ہے اور کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کہنا۔ سر کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اب وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کی پوئٹری کی کیا بات ہے، شعر سناتا ہے تو مرزا اسد اللہ جالبی لگتا ہے۔ اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس فون پہ کیا میری بات ہوئی ہے، لیکن اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں شو میں اس بات کا ذکر نہ کروں۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ شو سے کچھ دیر پہلے فون آیا ہے تو ایک خاتون فرما رہی تھیں کہ جنید بھائی آپ اس مسئلے پہ بات کریں، یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہے اور بد تہذیبیاں کی جاتی ہیں، اس کو ضرور اپنا موضوع بنائیں۔ اور پھر وہ آخر میں کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شو کی جو اس قدر مقبولیت ہے عالمگیر سطح پر، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا فرمائیں کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے لوگوں کی ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اور جب میں نے زیادہ کریدا تو اس نے کہا کہ صرف عزیزی کے لیے ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ تمام نمازوں کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کا لازمی حصہ ہے آپ کا عزیزی، کیونکہ ہم اس کو اپنے خاندان کا محسن مانتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے ماموں کی جان بچائی تھی۔ کیسے؟ اب میں ذرا میری کیوریاسٹی بڑی، میں نے اسے کہا کہ اس نے جان کیسے بچائی تھی؟ مطلب میں تو جانتا ہوں کہ اس نے جان کیسے بچائی، عزیزی کے بارے میں سن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ماموں جو لاہور میں گنے کے رس کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، یہ عزیزی اپنا کوئی سٹیج ڈرامہ پلے کرنے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا تو میرے ماموں یہ جو گرل لگی ہوتی ہے لوہے کی، اس کے جو برچیاں نکلی ہوتی ہیں، اس پر وہ پروئے گئے تھے میرے ماموں بالکل ینگ ایج میں، اور آلموسٹ وہ جو برچھی تھی وہ ان کے سینے میں آر پار ہو چکی تھی، اور کئی لوگ رات کے اس پہر تماشا دیکھ رہے تھے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے جائے۔ تو آپ کے عزیزی نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اپنی گاڑی میں ڈالا، ہاسپٹل لے کے گیا، اپنی جیب سے اس کا علاج کروایا اور پھر ہمیں اطلاع دی اور پھر اس کا آپریشن ہوا، وہ روبہ صحت ہوا اور آج وہ پورے خاندان کا کفیل ہے۔ میری ماں اور یعنی میری نانی جو ہے وہ آج عزیزی کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہیں۔ یہ واقعہ سن کر میری عجیب و غریب ذہنی حالت ہوئی کہ یہ جو صرف دعاؤں کے حصول کے لیے بھی یہ جو اتنا بڑا لالچ ہے ہمارے لیے کہ ہم صرف دعا کے حصول کے لیے کسی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر جو بڑے بڑے کام ہیں کسی کی مدد کر سکے، یہ جذبہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کتنا ہم یعنی بے حسی کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل احساس ہی ختم ہو گیا۔ اصل میں بات بدل گیا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ، وہ بیچارہ نا موٹر سائیکل میں جاتے ہوئے سو گیا تھا، بعد میں نے اس سے پوچھا تھا تو موٹر سائیکل لگی نا جنگلے میں تو وہ اچھل کے بیچارہ برچھیوں کے اوپر اس کا سینہ لگا اور وہ اس کے اندر گھس گئی۔ یہ بھی جو بات ہے نا، یہ اس کی بھی ذرا تصحیح کر لو۔ میں نے اس کو اپنی جیب سے کوئی اس کا علاج نہیں تھا کرایا، اس کو میں لے کے گیا تھا۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے اللہ لو کہ زندگی ہے اس چیز کا نام، ایک دوسرے کے کام آؤ یار بھائی سے، اور کیا ہے۔ اور یہ کوئی کارنامہ نہیں تھا ہوتا، اب شاید یہ لوگ سمجھتے ہوں، پہلے تو سارے ہی ایسے کیا کرتے۔ یار آج تو تم دیکھو کہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ اتنی مصروف زندگی ہو گئی ہے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ایک ہمیں لالچ ہونا چاہیے، دعا کا لالچ، جو پوری کی پوری آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کسی ایک غریب کے منہ سے نکلی ہوئی جو دعا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی قدم اگر اس نیت سے بھی اٹھایا جائے کہ یہ مجھے دعا دے گا، اس لالچ کے پیش نظر بھی یہ کام کیا جائے کہ یہ مجھے کوئی دنیاوی دعا دے دے گا، تو یہ کتنا بڑا لالچ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ایک پرانا گانا ہے نا، آدمی جو لیتا ہے آدمی جو دیتا ہے، زندگی بھر وہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ جیسے بندہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کرتا، اس طرح ایک دعاؤں کا بھی اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، اس میں دعائیں جمع کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی آپ کی وہاں کی جمع ہوئی دعا
کہاں پہ کیش ہو جائے اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو. بالکل ہم چھوٹی چھوٹی جو بھلے کام ہے ایک دوسرے کے لیے, وہ ایک دوسرے کے کام آنے کی جو سپرٹ ہے ہمارے اندر وہی ختم ہوتی ہے. اتنا ہم اپنی ذات میں گم ہو گئے ہیں کہ جیسے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے ہیں. یار یہ ایک دوسرے کے کام آنے کو بھی عبادت کی طرح فرض ہی سمجھنا چاہیے. یہ کوئی آسان نہیں ہوتا کسی پہ. اب میں کہیں پڑھتا ہوں نا بینر پہ لکھا ہوا کہ ہم اپنے علاقے کے ایم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی, اس نے لائٹیں لگوا دی ہیں. ہائے یار یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے, اس کا فرض ہے. یار یہی تو پرابلم ہے نا کہ ہم اپنے اصل قائدین کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ ایک نابینا بڑھیا کے گھر روزانہ باقاعدگی سے جایا کرتے تھے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے, اس کے گھر کی جھاڑ پونچھ کیا کرتے تھے, گھڑے میں تازہ پانی بھرا کرتے تھے, اس کے برتن دھویا کرتے تھے. پھر جب وہ خلیفہ بن گئے تو پھر بڑھیا کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب تو وہ میری خدمت کے لیے نہیں آیا کریں گے, لیکن وہ صبح فجر سے پہلے آ کر یہ اپنا کام اپنا فرض سمجھ کے کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں, تو ایک دن وہ صرف ثواب کے حصول کے لیے, دعا حاصل کرنے کے لیے وہ اس بڑھیا کے گھر گئے. تو پتا چلا کہ وہ تو صفائی پہلے سے ہو چکی ہے. تو انہوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ صفائی کون کر کے گیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا خلیفہ وقت صفائی کر کے گیا. یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلائے ہی اس طرح ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوٹی دے کے. وہ نہیں تمہیں واقعہ یاد, بڑا مشہور ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. وہ ایک بڑھیا شہر چھوڑ کے جا رہی تھی, تو ان کا وہ جو ٹیچی کیس تھا نا جی, ٹرنک صندوق ان کا وہ وزنی تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹیچی اٹھا لیا, صندوق اٹھا لیا کہ بڑھیا کی میں مدد کروں. لو جی اپنے سر پہ صندوق اٹھا کے تو کہا اماں جی چلے میں جہاں آپ نے جانا ہے وہاں چھوڑ آتا ہوں. اب راستے میں بات چیت کرتے ہوئے پتا چلا کہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہیں. وجہ پوچھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کہا جی کہ تمہیں پتہ نہیں یہاں ایک بندہ آ گیا, وہ اپنے جادو کے ساتھ ہم لوگوں کو, شہر والوں کو اپنے اصل مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے, اور وہ جادوگر ہے. وہ نعوذ باللہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی تھی. تو جاتے گئے ساری ان کی باتیں سنتے گئے کہ شہر والے ایسے کہہ رہے ہیں. وہ جب منزل پہ پہنچی, جا کے ٹیچی وہاں پہ رکھا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اماں جی وہ میں ہی ہوں جس کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو جانے لگے واپس, تو اماں جی نے کہا پھر جاتے کہاں ہو, پھر کلمہ پڑھا کے جاؤ. سبحان اللہ. اور آج یہ انمول زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں, ایک دوسرے کے کام آنے کی باتیں ہیں, یہ ہمارے لیے اس لیے افسانہ ہو چکی ہیں, ماضی کا قصہ بن چکی ہیں, داستانیں بن کے رہ گئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے سینے سے نہیں لگایا, غیروں نے ان کی قدر اور قیمت جانی ہے. اس حوالے سے مجھے ایک بہت مشہور انسپریشنل سٹوری جو سچا واقعہ ہے وہ یاد آتا ہے کہ امریکہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر گھر چیزیں فروخت کیا کرتا تھا. تو ایک بار بھوک سے وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا, تقریباً بے ہوش ہونے کے قریب تھا. تو اس نے ایک گھر کی بیل بجائی, اندر سے ایک لڑکی باہر آتی ہے, تو وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے دودھ کا گلاس آفر کرتی ہے. وہ دودھ پی کر اس کی جان میں جان آتی ہے. تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے میں تمہیں ادا کروں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھلائی کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی. پھر کئی سال بعد کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا کو ایک ایسا عجیب و غریب مرض لاحق ہو جاتا ہے جو 10 لاکھ میں سے کسی ایک انسان کو لاحق ہوتا ہے. اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹرز کا بورڈ ترتیب دیا جاتا ہے, اور اس بورڈ کا جو ہیڈ کرنے والا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہاورڈ کیلی, اس کا نام میڈیکل ہسٹری میں بہت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے, کیونکہ جو کینسر کے علاج کے لیے پہلی بار جن ڈاکٹرز نے ریڈیم کا استعمال کیا تھا, یہ ڈاکٹر بھی ان ڈاکٹرز میں شامل تھا. اور وہ جب ڈاکٹر کے سامنے, ڈاکٹر ہاورڈ کے سامنے اس کیس کی فائل لائی جاتی ہے اس بڑھیا کے علاج کے لیے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ یعنی فیس درکار, بہت زیادہ مالی وسائل درکار ہے, اور وہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ فیس ادا کر سکے. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا علاج میں خود کروں گا.
یہ ڈاکٹر جو ہے یہ جان ہاپکنز ہاسپٹل جس کا آج پوری دنیا میں توتی بولتا ہے اس کے بانیوں میں اس ڈاکٹر کا شمار ہوتا ہے. اور پھر وہ ایک طویل علاج کے بعد اس عورت کو صحت یاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل کے جو بلنگ سیکشن ہے اس کو کہتا ہے کہ اس عورت کا جو بل ہے وہ میرے دفتر میں لے کے آؤ, اور اس کے کونے پہ وہ ایک جملہ لکھ کے اس عورت کے کمرے میں بھیج دیتا ہے, مریضہ کے کمرے میں. تو وہ بوڑھی مریضہ ڈرتے ڈرتے وہ کاغذ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کونے میں لکھا ہوتا ہے پیڈ ود 1 گلاس آف ملک, یعنی تمہارا بل پے ہو چکا ہے 1 گلاس دودھ کے عوض. اور یعنی یہ وہی بڑھیا ہے جس نے اپنی جوانی میں ایک دودھ کے گلاس سے ایک بچے کی جان بچائی ہوتی ہے, اور یہ وہی بچہ ہے جس نے دودھ کا ایک گلاس اس کی زندگی بچا لیتا ہے اور بعد میں میڈیکل ہسٹری میں بھی اس کا نام ہوتا ہے. ہائے 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 یار, یہ جو ہم آ کے گھر میں نہیں سنا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو کہ اوئے ہوئے 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 ہوئے, آج میں اگر سکوٹر کی بریک نہ لگاتا تو میں بس کے نیچے آ گیا ہوا تھا. اصل میں وہ بریک آپ نے نہیں لگائی ہوتی, وہ آپ نے زندگی میں کوئی دعا لی ہوتی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوئی ہوتی ہے, وہ ادھر کیش ہو جاتی ہے اور بریک لگ جاتی ہے. واہ واہ واہ. بریک سے مجھے یاد آیا, خواتین و حضرات لیتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک. چلو اب میری دعائیں لو, چائے اور پیسٹری منگواؤ. یہ وہیں کھڑا ہے.